بیٹا جہاد پہ گیا ہے، ماں کو ضرورت ہے تو نہیں ماں کی خدمت کر۔ بیٹا پیر کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہے، جھاڑو دے رہا ہے جا کے وہاں، اور ماں سسک رہی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ میاں وقت کے غوث کا بھی دربار ہو، فیض نہیں ملے گا اگر ماں ناراض ہے تو۔ یہ پہلا مرشد ہے، ماں پہلا مرشد۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر میں نے معاف کیا۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں گھومتے رہے، خاک چھانی، گلی گلی کی خاک چھانی۔ ایک دن 12 سال کے بعد بستان کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو بھی سلام کر جاؤ۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے روک لیا کہ اب تو رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے، میری ماں نرم بستر میں سوئی ہوگی اور سردیوں کا موسم ہے تو میرے لیے اٹھے گی، میں نے خدمت تو کوئی نہیں کی، تکلیف بھی کیوں دیتا ہوں۔ اس خیال سے رک گئے، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات کاٹ لی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، تو دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے پہچانتے یہ کس بیٹے کے ہاتھ چھو رہے ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میری ماں نے دروازہ کھولا اور میرے بکھرے ہوئے بال، پراگندہ صورت، پھٹے ہوئے کپڑے، تو جو ہی میری ماں نے میری حالت دیکھی ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اللہ تو نے ابھی تک میرے بایزید کو اپنا قرب نہیں دیا؟ تو کہا 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہوتا ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ کا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، کبھی ان کو اذیت نہ دو، تمہارے رویے سے، تمہارے عمل سے تمہارے ہمسائے تم سے دکھی نہ ہوں۔ ہمسایوں کے اتنے حق بیان فرمائے گئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل جب حق لے کے ان کے آتے تھے تو مجھے یہ لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیے جائیں۔ تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، بہن بھائیوں کے حق پورے کرو، وہ تم سے زیادتی بھی کرے تم ان سے زیادتی نہ کرو، اور ان کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کے ساتھ پیش آؤ، دیکھنا تمہارا رب تمہارے اوپر کتنا راضی ہوگا۔ اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو اللہ اس کے رسول کے نام کر دو، اور ان کے نام کی گئی زندگی سرخرو زندگی ہے، اور اپنے آپ کو اپنی خوبصورت زندگی کو حضور علیہ السلام کی اتباع کے سانچے میں ڈالو۔ آپ کا عشق رسول صرف نعروں تک محدود نہ ہو جائے، نعرے اچھے ہیں میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا عمل بھی بتائے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہوا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہک کو یقین ہونا چاہیے یہ 2 نمبر مال بیچ ہی نہیں سکتا، یہ عاشق رسول اللہ کا ہے۔ میرے گھر کی چھت پہ جھنڈا حضور کے نام کا لگا ہے، اور کوئی ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے اس کی چھت پہ نام حضور کا لگا ہے، جھنڈا حضور کا ہے، اس گھر میں میری بیٹی لونڈی اور کنیز بن کے نہیں رہے گی، ملکہ بن کے رہے گی۔ میری بیٹی یہاں ذلیل نہیں ہوگی اس لیے کہ حضور کے عاشقوں کا گھر ہے۔ ہمارا طرز عمل، میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب تجھے بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنے کی نوبت میں نہ آئے، تیری عادتیں، تیرا طریقہ زندگی، تیری وضاحت، تیرا انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ تو اپنا رویہ، اپنا طرز زندگی اتنا خوبصورت بناؤ کہ تمہیں دیکھتے ہوئے لوگ حضور سے محبت اور حضور سے پیار کو رشک شمار کریں، نہ یہ کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ کہیں یہ کیسے عاشق رسول ہے۔ تو میں اور آپ اپنے انداز کو خوبصورت بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ رویوں میں نرمی رکھیں، رویوں میں تلخی اور لہجے کے اندر جو ہے وہ غلاظت، یہ ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، وہ آپ سے سختی بھی کرتا ہے تو درگزر کریں۔ میرے حضور نے قسم کھا کے 3 باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو میں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔
رشتہ داریوں میں معاملے ہو جاتے ہیں، ہمسائیگیوں میں معاملے ہو جاتے ہیں، دوستوں میں معاملے ہو جاتے ہیں، تو بعض کا ہم برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر دیں گے، نہیں میاں اینٹ کا جواب پھول سے دینا سیکھو۔